علماء اور محدثین ان لوگوں نے کوفہ کے اندر پیدا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ جس دور میں آئے آپ نے دونوں ادوار دیکھے۔ آپ نے بنو امیہ کا دور بھی دیکھا، کیونکہ جب امام علی مقام شہید ہوئے نا، واقعہ کربلا ہوا، واقعہ کربلا کے بعد یزید زیادہ دیر زندہ نہیں رہا۔ یزید نے وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے کہا اس تخت سے مجھے آل رسول کے خون کی خوشبو آتی ہے، مجھے یہ قبول نہیں۔ پھر جو مسلمان آپس میں لڑنے لگ گئے کہ کس کو خلیفہ بنائے، تو خلیفہ بنا عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنا۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر 18-19 سال تھی۔ ولید بن عبد الملک جب مرا تو اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک بنا۔ سلیمان بن عبد الملک سے اور تو کچھ ہوا یا نہ ہوا، ایک کام اس نے بڑا اچھا کیا۔ اس نے جانے سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ میرے بعد جو حکمرانی ہے نا، نہ میری اولاد کو نہ میرے بھائیوں کو، میرے بعد حکمران ہوگا وہ ذات اس نے منتخب کی جس کو آج شیعہ بھی کہتے ہیں آقم چنگا کر گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، اس وقت کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات مولا علی کے زمانے کا خلافت راشدہ کا منظر یاد آ گیا۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آخری دور میں یہ بنو امیہ کے جتنے خلفاء سے ان سے بیدار تھے، بلکہ ان سے بیدار ہو کر آپ 7 سال مکہ میں رہے۔ اور اس زمانے کا مکہ آج کا مکہ نہیں تھا۔ آج تو مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہم اس سے برکت لینے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ 7 سال جس زمانے میں رہے مکہ کے اندر، اس زمانے میں مکے کے اندر وہ ہیرے تھے جن کو خود محمد مصطفیٰ نے تیار کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں وہ صحابہ، ایک روایت تو 50 صحابہ کی 70 صحابہ کی بھی ہے، لیکن 4 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انس بن مالک کا دیدار کیا۔ کس کا دیدار کیا؟ صحابی رسول کا۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن اوفا کو مکے میں دیکھا امام ابو حنیفہ نے، کوفے میں دیکھا۔ سال بن سعد سائدی کو مدینہ منورہ میں دیکھا۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ کو امام ابو حنیفہ نے مکے کے اندر دیکھا۔ اسی وجہ سے جب عباسی بادشاہ بنانا خلیفہ منصور، ابو جعفر جس کی کنیت تھی ابو جعفر منصور، اس نے امام اعظم سے پوچھا تم نے علم کہاں سے لیا؟ تو آپ نے فرمایا تم عباسی ہو نا، تم تو 4-5ویں نسل میں عباسی ہو نا۔ میں نے جو علم لیا وہ عبداللہ بن عباس سے لیا، میں نے جو علم لیا وہ عبداللہ ابن مسعود سے لیا، میں نے جو علم لیا وہ مولا کائنات مولا علی کے شاگردوں سے حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ کے ایک استاد کا نام تھا سالم۔ یہ علامہ صاحب قبلہ فیض الرحمن خان صاحب ہوں یا عطا اللہ طاہر صاحب ہوں یا میں ہوں، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ڈائریکٹ حضور ضیاء الامت سے ہم نے علم حاصل کیا، یہ سعادت نصیب ہے۔ تو وہ تو امام اعظم وہ ہیں جن کے اساتذہ کی تعداد ایک دفعہ امام شافعی کے شاگردوں اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آپس میں بحث ہوئی۔ وہ کہتے ہیں امام شافعی بڑے، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ بڑے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا یار اساتذہ گن لو کس کے زیادہ ہیں۔ جب اساتذہ گننے پہ آئے تو امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کی تعداد تھی 4000، اور یہ 4000 کوئی ایویں نہیں پرائمری پاس مڈل پاس لوگ نہیں تھے، ان میں ایک تھے حضرت سالم۔ یہ سالم پتہ ہے کون ہے؟ یہ فقہ کے بہت بڑے
امام تھے اور مکے کے سب سے بڑے فقیہ تھے یہ حضرت سالم. اور یہ سالم ہیں پتہ کون؟ یہ عمر فاروق کے پوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بلکہ حضرت مسروق جو کبار تابعین میں سے ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کا خلاصہ اگر نکالوں نا تو 6 بندے بنتے ہیں. یہ جرت میں یا علامہ صاحب یا آج کا عالم دین نہیں کر سکتا. یہ کبار تابعین میں سے حضرت مسروق وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اگر میں خلاصہ نکالوں تو وہ 6 صحابہ بنتے ہیں. جناب وہ کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے علی، پھر عبداللہ ابن مسعود، پھر حضرت عمر، پھر حضرت زید بن ثابت، پھر حضرت ابو دردہ، پھر حضرت ابی بن کعب. یہ 6 اور مزید فرماتے ہیں اگر ان 6 کا خلاصہ نکالوں تو وہ پہلے 2 بنتے ہیں. اور وہ 2 کون ہیں؟ ایک مولا علی ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے قرآن سے فقہ کے مسئلے ایسے نکال لیے جیسے تم گندم سے روٹی تیار کر لیتے ہو. حضرات محترم، ان امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے کسی نے پوچھا، کسی امام نے امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 4 سال. ہاں داڑھی سفید اور 4 سال. اور ایک روایت آتی 2 سال کا. انہوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا 2 سال امام محمد باقر کی خدمت میں رہا، 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا. جن کے اماموں اس اساتذہ کا یہ حال ہے کہ کوئی امام جعفر صادق ہے، کوئی امام محمد باقر ہے، کوئی حضرت سالم ہے، کوئی حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت ابراہیم نخعی جو امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہے. ابراہیم نخعی کون ہے؟ یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. ابراہیم نخعی حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہے. ابراہیم نخعی نے وہ زمانہ پایا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. اور ان ائمہ سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاگردی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک عام مقلد بندہ ہو تو وہ کسی امام کی مسئلہ سنے اور اس کی جزیات پر عمل کرنے کا پابند ہو. ایسے ایک عام پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور ضیاء الامت کو مریدوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن مریدوں کا دیکھنا اور ہے، خان محمد قادری اور علامہ قریشی صاحب کا دیکھنا اور پڑھنا اور ہے. ان بڑے ائمہ کی بارگاہ میں اگر امام ابو حنیفہ آئے تو یہ نہیں کہ جیسے ایک مقلد آتا ہے وہ کسی مسئلے کی جزیات پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ ایک مجتہد کی طرح ان صحابہ اور تابعین کی شاگردی خود اختیار کی. بلکہ کسی نے پوچھا بھی آپ کیسے مسئلے کا استنباط کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا پہلے قرآن سے دیکھتا ہوں، پھر حدیث سے دیکھتا ہوں. اگر قرآن سے بھی نہ ملے، حدیث مصطفیٰ سے بھی نہ ملے، پھر صحابہ کے اقوال دیکھتا ہوں. اگر صحابہ کے اقوال میں سے بھی نہ ملے تو پھر امام شعبی اور یہ میرے زمانے کے جو تابعین ہیں یہ بھی اجتہاد کرتے ہیں، میں ان سے اجتہاد نہیں لیتا. پھر اگر ان پر میں ان کا پابند بھی نہیں ہوں، اگر قرآن سے نہ ملے، اگر مصطفیٰ کے فرمان سے نہ ملے، صحابہ کے اقوال سے نہ ملے، تو ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر میں خود مجتہد ہوں، میں خود مسئلے کا اجتہاد کرتا ہوں. آپ یہ بات آپ میں سے 10 بندے بھی سمجھ گئے تو میرا مقصد پورا ہو گیا. یہ ایک ہوتا ہے صرف شاگردی، آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یہ ہے ایک ہے کہ زانوِ تلمذ طے کر کے اپنے استاد کا مزاج استنباط کا جو ہے اس کو اخذ کرنا. استدلال اور استنباط کا مزاج اپنے شیوخ سے اخذ کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگ آج بھی حیران ہیں. امام ابو داؤد جن کے نام سے سنن ابو داؤد ہے، وہ کہتے ہیں فقہ اس دن دفن ہوگی جب ابو حنیفہ دفن ہو گیا. جناب کیسے؟ فرمایا 80,000 مسائل ذہن میں پیدا کر کے سوال، پھر ان کے جواب لکھے جس کو فقہ حنفی کہتے ہیں.
اور فقہ حنفی صرف انفرادی شخصیت کی رائے نہیں. امام ابو حنیفہ نے اپنے وقت کے 40 فقہا کی مجلس شورا بنائی ہوئی تھی، جن میں بڑے بڑے نام، چند ایک نام اگر میں لوں، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، امام ابو یوسف، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد علماء اور بہت بڑے محدث. عبداللہ ابن مبارک کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ اتنے حضرت امام بخاری کے زندگی پر حالات محدثین نے رقم نہیں کیے جتنے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی پر اور زہد اور تقوی پر انہوں نے حالات مرتب فرمائے. تو جس امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا یہ عالم ہے کہ دنیا اس کو عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے، ایسے 40 علماء کا مجلس شورا بٹھاتے، سوال اٹھاتے، اس پہ بحث ہوتی. علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا ایک ایک مسئلے پر ان بڑے بڑے علماء میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، عبداللہ ابن مبارک، ان میں ایک ایک مسئلے پر 3 دن بحث ہوتی تھی، پھر فیصلہ مرتب ہوتا تھا. وہ فیصلہ لکھا جاتا تھا. جب وہ فیصلے جمع ہوئے 80,000 تو اس کا نام فقہ حنفی پڑا. یہ زمانہ وہ ہے جب بخاری شریف لکھنے والے امام بخاری ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب بخاری نہیں لکھی گئی، مسلم نہیں لکھی گئی، ابو داؤد نہیں لکھی گئی، ترمذی شریف نہیں لکھی گئی، سیاہ ستہ 6 حدیث کی کتابیں جس وقت نہیں تھی، امام ابو حنیفہ نے اس زمانے میں فقہ حنفی بنا دی تھی. اور اگر امام بخاری کسی حدیث کے آخر میں لکھتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، تیجی صدی جڑی حدیث ضعیف ہوئے بھی وہ پہلے صدی والے کی نقصان دے سکتی ہے. جی ایک حدیث اگر امام بخاری کے زمانے میں، اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو نماز میں رفع یدین کا مسئلہ ترک کیا ہے نا، رفع یدین کو، یہ عبداللہ ابن مسعود اور ابراہیم نخعی اور حضرت سالم ان سے لی ہوئی احادیث پر میں نے نماز میں جو رفع یدین ہے ان کے بتانے سے میں نے اس کو منسوخ سمجھتے ہوئے اس کو نماز سے خارج کر دیا. اس وقت ابھی بخاری لکھی نہیں گئی تھی کیونکہ امام بخاری خود 1.5 صدی بعد پیدا ہوئے. تو پتہ چلا امام بخاری میں نے بخاری شریف میں، اس کا یہ مطلب نہ لینا کہ امام بخاری کا کوئی درجہ کم ہے یا بخاری شریف کا درجہ کم ہے، نہ. انہوں نے جو روایتیں لکھی بڑا کام کیا امام بخاری نے، لیکن جو بھی حدیث لکھی 6 7 راویوں کے واسطوں سے، جو حدیث 2 واسطوں سے ہو نا جی اس کو سنائی کہتے ہیں. مثلا تابعی کہے میں نے صحابی سے سنا اور صحابی کہے میں نے مصطفیٰ سے سنا. اب ایسی حدیث میں بتاؤ ضعف کہاں سے آئے گا؟ نہ تابعی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی کلہم عدول، صحابہ بھی کلہم عدول، تو ضعف پیدا نہیں ہوتا. پوری بخاری میں ایک حدیث بھی سنائی نہیں ہے، اور جس حدیث میں 3 واسطے ہوں نا، 3 بندے، تبا تابی کہے میں نے تابی سے سنا، تابی کہے میں نے صحابی سے سنا، صحابی کہے میں نے حضور سے سنا، اس کو ثلاثی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پوری بخاری شریف میں 22 ثلاثیات ہیں، 22 اور 22 ثلاثیات میں سے 20 وہ ہیں جو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے لی. اس لیے اگر کوئی محدثین کا امام ہو یا اسماء الرجال کا امام ہو، امام ابو حنیفہ اس کا دادا استاد بنتا ہے. اور امام ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین کو اخذ کیا. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر، یہ عظیم کبار ہستیاں ہیں. اور یہ اخذ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھ کے تقریر سنتے تھے، اخذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ استنباط کا مزاج انہی سے لیا.
ایک مجتہد کا سننا اور ہوتا ہے، عامی کا سننا اور ہوتا ہے۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، میں خیال ہے میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہو رہا ہوں۔ یہ بحث تو بڑی لمبی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا آج یوم وصال نہ ہوتا تو یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش نہ کرتا، لیکن میں ادھورا سمجھتا ہوں اگر ہم پورا سال مختلف عنوانات پر بحث کرتے رہیں، ہم غوث پاک کی 11ویں بھی منائیں، داتا صاحب کا عرس بھی منائیں، لیکن جو داتا کا بھی امام ہو۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کے مزار پہ گیا، وہاں مجھے اونگ آ گئی۔ داتا صاحب خود لکھتے ہیں میری آنکھ لگی تو کائنات کے تاجدار محمد عربی کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور اپنی بغل میں کوئی شے لے کے آ رہے تھے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ارے یہ گپ نہیں، یہ داتا صاحب کی بات ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ امام ہے ابو حنیفہ، جو تیرا بھی امام ہے، تیرے علاقے کے لوگوں کا بھی امام ہے۔ یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہم اگر جاہل بناوٹی پیروں کے عرس مناتے رہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ جو محسن اسلام ہے ان کو بھول جائیں۔ ان کے نام کا بھی کوئی نہ کوئی پروگرام اور محفل ہمارے علاقے میں ضرور ہونی چاہیے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان ائمہ کرام کی برکتوں سے آج ان کا وصال اور آج ہمارے موصوف زید صاحب ان کی کل شریف، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے خادموں میں حافظ زید صاحب کا شمار فرما دے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔